الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، یہ جو آج کا سبق ہوگا، یہ اگر ممکن ہو سکے تو یہ مجھے واٹس ایپ بھی کر دینا ہے۔ آج والا سبق میرے اسی نمبر پہ میرے نمبر کے اوپر واٹس ایپ کرنا ہے، جو میرا ذاتی نمبر ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا جی، وعلی ھذا قلنا لا يجب النظير في جزاء الصيد لقوله تعالى فجزاء مثل ما قتل من النعم لأن المثل مشترك بين المثل صورة وبين المثل معنى وهو القيمة۔ اسی کی مثال مشترک کے حوالے سے بات چل رہی تھی کہ مشترک کسے بولتے تھے؟ لفظ ایک ہو اور معنی اس کے کئی ہوں، سمجھے؟ پھر مشترک کا حکم ہم نے بیان کیا تھا۔ وہ حکم کیا بیان کیا تھا؟ کہ جب قرینے کی وجہ سے ایک معنی مراد لے لیا جائے، اب دوسرے معنی کا مراد لینا جائز نہیں ہوگا۔ اس کے اوپر مثالیں گزر چکی تھی۔ اسی کی اگلی مثال کہ جب ایک معنی مشترک کا ایک معنی قرینے کی وجہ سے متعین ہو جائے، اب دوسرا معنی مراد لینا جائز نہیں ہوگا۔ اسی کی اگلی مثال قرآن مجید کی آیت ہے فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ۔ یہ اس سے تھوڑا سا پیچھے اگر ہم دیکھیں تو وہ آیت یہاں سے شروع ہو رہی ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم۔ اے ایمان والو، جب تم احرام کی حالت میں ہو اس وقت شکار مت کرو۔ شکار کرنا جائز نہیں ہے تمہارے لیے احرام کی حالت میں۔ اچھا، آگے ومن قتلہ، جس نے شکار کر لیا احرام کی حالت میں، پھر اس کو فجزاء مثل ما، اس کی سزا یہ ہے فجزاء مثل ما قتل من النعم، جانوروں میں سے جو جانور اس نے مارا ہے، جو جانور شکار کیا ہے، اسی کے مثل سزا دینی پڑے گی اس کو۔ اب اس کے ذمے کیا ہے؟ اگر اس نے کسی جانور کا شکار کر لیا تو اسی کے مثل بدلہ بھی دینا ہے۔ فجزاء مثل ما قتل من النعم، سمجھے؟ تو اب اس کیس میں اب آپ دیکھ لیں اس کے ذمے کیا چیز آ رہی ہے؟ مثل آ رہا ہے۔ اب مثل جو ہے یہ لفظ مشترک ہے، سمجھے؟ ایک معنی اس کا آتا ہے مثل سوری، اور دوسرا معنی اس مثل کا آتا ہے مثل معنوی۔ اب مثل سوری کیا ہے؟ یہ مثل کے دو معنی ہو گئے، ایک مثل ہو گیا صورتن، ایک مثل ہو گیا معنن۔ صورتن مثل کا کیا معنی؟ کہ جو شکار آپ نے مارا ہے تو آپ کیا کرو، اسی کے مثل جو جانور ہے، جو خلقت میں اور جسامت میں اس کے برابر جانور ہے، وہی اللہ کے راستے میں صدقہ کرو گے، وہ آپ کو دینا پڑے گا، سمجھے؟ اب آپ دیکھیں کہ اب مثال کے طور پر انہوں نے حاشیے میں لکھا بھی ہے، مثال کے طور پر ایک ہرن مار دیا اس نے، شکار کر لیا حالت احرام میں ہرن۔ اب ہرن کے مثل کون سا جانور ہے؟ ہرن کے مثل ہے وہ بکری، ظاہر ہے وہ بکری بھی ہرن جتنی ہے نا۔ یا خرگوش مار دیا، اب خرگوش کے مثل کیا ہے؟ بکری کا چھوٹا سا بچہ، وہ بھی اتنا ہی ہوتا ہے تقریباً۔ یہ ہو گیا مثل صورتن۔ بکری کی صورت بھی خلقت کے اعتبار سے، جسامت کے اعتبار سے وہ ہرن کی طرح ہی ہے، اور بکری کا بچہ تقریباً خرگوش کی طرح ہی ہے، تھوڑا سا 19-20 کا فرق ہے۔ تو یہ ہو گیا مثل صورتن، اسی طرح ہی ہے صورت کے اعتبار سے، اسی کے مثل ہے صورت کے اعتبار سے، سمجھے؟ اور امام شافعی رحمت اللہ علیہ، امام مالک،
امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ان تینوں حضرات کی رائے یہی ہے کہ اگر بکری اگر ہرن کا شکار کیا بکری دینی پڑ جائے گی، اور خرگوش کا کیا بکری کا بچہ دینا پڑ جائے گا۔ مثل سے کیا مراد لے لیا؟ مثل صورتن۔ ہمارے نزدیک مثل سے مراد مثل معنوی ہے، مثل معنن مراد ہے۔ اور معنن مثل کیا ہوتا ہے؟ قیمت، کہ جو شکار آپ نے مارا ہے اب آپ اس کی قیمت لگوا لیں، جو لوگ اس کی قیمت جانتے ہیں، سمجھے، جن کو اندازہ ہے اس کی قیمت کیا ہوگی، ان لوگوں کو پتا ہوتا ہے، سمجھے، تو ان حضرات سے، سمجھدار بندوں سے اس کی قیمت لگا لی جائے کہ اس جگہ جہاں ہم نے شکار کیا ہے اس شکار کی کتنی قیمت ہوگی۔ وہاں نہیں پتا چل سکتی تو اس کی قریب ترین جگہ جو ہو وہاں سے پتا لگا لیا جائے کہ وہاں ایسے شکار کی کیا قیمت ہے۔ تو جو قیمت ہو، اب قیمت بھی تو اسی کا مثل ہے، یعنی وہ مثال کے طور پر 10,000 کا تھا تو ہم بھی تو 10,000 ہی دے رہے ہیں، 10,000 اس 10,000 کے جانور کا مثل ہو گیا، لیکن یہ صورت کے اعتبار سے نہیں، یہ معنی کے اعتبار سے مثل ہے۔ وہ بھی 10,000، یہ بھی 10,000 کا، سمجھ آ رہی ہے نا؟ صورت تو وہ دیکھو وہ زیرو ہے، اور پیسے غیر زیرو ہیں، یہ تو زیرو نہیں ہے، صورتن مثل نہیں ہے، یہ معنن مثل ہے۔ ہمارے نزدیک یہاں قرآن مجید کی اس آیت میں مثل معنوی مراد ہے، اس شکار کی قیمت دینی پڑے گی، ہرن کی جگہ اس کا مثل سوری یعنی بکری، یا خرگوش کے کی جگہ بکری کا بچہ، یہ نہیں دینا پڑے گا، یہ نہیں، بلکہ اس کی قیمت دینی پڑے گی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ فرماتے ہیں کہ اس کا مثل سوری دینا پڑے گا۔ اور مثل کا لفظ اب آپ کے سامنے آ گیا، یہ مشترک ہے، دو معنی آگے، ایک مثل صورتن، دوسرا مثل معنن، دو معنی، لفظ ایک ہو معنی دو ہو مشترک بن جاتا ہے۔ تو امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے اس سے کون سا معنی مراد لیا، اور ہم نے مراد لیا کون سا؟ مثل معنوی قیمت دینی پڑے گی۔ اب ہم کیوں کہتے ہیں مثل معنوی مراد ہے یا کہ فرض کر لو اس نے کسی ایسی چیز کا شکار کر لیا کہ جس کا کوئی مثل موجود ہی نہیں ہے، مثل سوری، فرض کر لو چڑیا مار دی یا کبوتر مار دیا، سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ تو اس کا مثل تو نہیں آیا، تو یہاں تو آپ کے نزدیک بھی قیمت دینی پڑے گی۔ بالاجماع سب کے نزدیک اگر کسی نے کبوتر مار دیا یا چڑیا مار دی تو سب کے نزدیک بشمول امام شافعی رحمت اللہ علیہ، ائمہ ثلاثہ اور ہم سب کے نزدیک مثل معنوی دینا پڑے گا۔ ہم کہتے ہیں جب مثل سے ایک دفعہ آپ نے کبوتر اور چڑیا کے اندر مثل معنوی مراد لے لیا ہے تو پھر ہرن وغیرہ کے اندر دوسری جگہوں میں بھی مثل معنوی مراد لو، کیونکہ مثل معنوی بھی مراد لے رہے ہو اور مثل سوری بھی مراد لے رہے ہو، یہ تو مشترک کے دونوں معنوں کو جمع کر رہے ہو، اور مثل کے مشترک کے دونوں معنی جمع نہیں ہو سکتے۔ جب ایک معنی قرینے کی وجہ سے متعین ہو جائے اب دوسرا لینا جائز نہیں ہے۔ تو جب آپ نے بھی ہمارے ساتھ کبوتر اور چڑیا کے اندر مثل سے مثل معنوی مراد لے لیا، اور کرینہ کیا ہے؟ اجماع، سب کا اجماع ہے مثل معنوی مراد ہے، تو جب ایک دفعہ مثل معنوی کرینے کی وجہ سے مراد لے لیا ہے اب آپ اس مثل سے مثل سوری نہیں لے سکتے، ورنہ مشترک کے دونوں معنوں کا جمع کرنا لازم آئے گا، اور ہم نے بتلا دیا عموم مشترک جائز ہی نہیں، یہ حکم ہے مشترک کا، عموم مشترک جائز نہیں، کیا معنی؟ مشترک کے دونوں معنی مراد لینا یہ جائز نہیں۔ مثال کلیئر ہو گئی؟ بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ یہ لفظوں میں ملا لیں، اگر کوئی چیز نہ سمجھ آئی ہو تو پھر میرے سے پوچھ لیجئے گا۔ وَعَلَى هَذَا قُلْنَا، اسی پر ہم نے کہا، اسی کی اگلی مثال کہ جب ایک معنی قرینے کی وجہ سے متعین ہو جائے اب مشترک کا دوسرا معنی مراد لینا جائز نہیں ہوگا، یہی وجہ ہے لا یجب النظیر فی جزاء الصید، شکار کو اگر مار دیا کسی نے، کسی محرم نے حالت احرام میں، تو اس کے سزا میں
نظیر سے کیا مراد ہے؟ مثل سوری دینا واجب نہیں ہوگا. لکھا نا من حیث الخلقت، یعنی خلقت کے اعتبار سے، جسامت کے اعتبار سے صورتاً جو جانور اس کا مثل ہے وہ دینا ہمارے نزدیک واجب نہیں ہوگا. مثل سوری دینا واجب نہیں ہوگا بلکہ مثل مانوی دینا واجب. کیوں واجب ہوگا؟ اس کی دلیل یہ قرآن مجید کی آیت ہے. اللہ تعالیٰ نے فرما دیا محرم حالت احرام میں اگر شکار کرتا ہے تو فجزاء مثل ما قتل، تو اس کی سزا یہ ہے کہ مثل ما قتل، جو قتل کیا ہے نا اس نے شکار، اسی کا مثل دے. کیا قتل؟ من النعم، جانوروں میں سے جو قتل کیا ہے نا، جو شکار قتل کیا ہے اسی کا مثل دے. اب یہ مثل کا لفظ اللہ تعالیٰ نے بولا، یہ لفظ مشترک ہے. ایک معنی لأن المثل مشترک، اب یہ مثل مشترک ہے دو معنوں کے درمیان. ایک بین المثل صورتن، ایک مثل سوری، ایک مثل کا معنی یہ آتا ہے مثل سوری، صورتن مثل ہو. جیسے میں نے بتلا دیا کہ ہرن کا مثل کیا بن جائے گی؟ بکری. یہ صورتن مثل ہے، اسی جتنا ہی لگتا ہے، ویسا ہی لگتا ہے بالکل. بکری بھی ویسے ہی لگتی ہے، وہ بھی زیرو یہ بھی زیرو، یہ ویسا ہی لگتا ہے. سمجھے؟ ایک مثل کا معنی تو مثل سوری ہے، مثل کا لفظ مشترک ہے مثل سوری کے درمیان، وہ بین المثل معنن، اور مثل معنوی کے درمیان مشترک ہے. یعنی یہ دو معنی آتے ہیں مثل کے، مثل سوری اور مثل معنوی. مثل معنوی سے کیا مراد ہے؟ وَهُوَ الْقِيمَةُ، مثل معنوی سے مراد قیمت ہے. اب اللہ نے فرما دیا کہ اگر شکار کیا تو اس کی سزا کیا ہے؟ مثل دو. اب مثل کا لفظ مشترک ہے، مثل سوری بھی اور مثل معنوی بھی. ٹھیک ہے؟ تو اب یہ دو معنوں کے درمیان جب مشترک ہو گیا، اور وقد ارید المثل من حیث المعنی، جب اس کے دو معنی آگے تو پھر مثل سے مراد من حیث المعنی، مثل معنوی بالاجماع مراد لیا گیا. بہذا النص، اسی نص اور اسی آیت کی وجہ سے، اس آیت میں جو مثل کا لفظ آیا بالاجماع، اس سے مثل معنوی مراد لیا گیا. کہاں؟ فی قتل الحمام، اگر محرم نے کبوتر مار دیا، والعصفور، یا چڑیا مار دی، یا ایسا ہی کوئی چھوٹا پرندہ مار دیا، تو بالاجماع سب کے نزدیک قیمت دینا ضروری ہے، مثل معنوی دینا ضروری ہے. اب ہم کہتے ہیں جب آپ نے کبوتر اور چڑیا کے اندر قرآن مجید میں جو مثل آیا، اس مثل سے مثل معنوی مراد لے لیا. کبوتر اور چڑیا کے اندر آپ نے بھی لے لیا، ہم نے بھی لے لیا. بالاجماع کبوتر اور چڑیا میں مثل معنوی مراد ہے. تو جب یہاں مثل معنوی مراد ہے تو پھر آپ دوسری جگہ ہرن ہو اور یا پھر خرگوش ہو یا کوئی اور شکار ہو، وہاں بھی مثل سے مراد مثل معنوی ہی ہونا چاہیے، کہ قیمت ہی سزا کے طور پر دینی ہوگی، مثل سوری نہیں. کیوں؟ کیونکہ جب آپ کبوتر چڑیا وغیرہ میں مثل معنوی مراد لے رہے ہیں اور کسی دوسری جگہ میں مثل سوری مراد لے لیں گے، پھر تو آپ نے مشترک کے دونوں معنوں کو جمع کر دیا، یہ تو عموم مشترک ہو گیا. سمجھے؟ اب آپ دیکھیں کبوتر اور چڑیا وغیرہ کے اندر بالاتفاق، بالاتفاق مثل معنوی مراد ہے. ان حضرات کے ہاں، شوافے کے ہاں بھی اور ہمارے ہاں بھی. تو جب ایک دفعہ مثل معنوی مراد لے لیا ہے تو پھر فلا یزاد المثل من حیث الصورت، پھر مثل سوری کا اضافہ نہیں کیا جا سکتا. اب اس مثل سے کسی بھی جگہ پر مثل سوری مراد نہیں لیا جا سکتا. کیوں؟ ورنہ خرابی لازم آئے گی. وہ کیا کہ آپ نے مشترک کے دونوں معنوں کو مراد لے لیا. مثل کا لفظ مشترک تھا، ایک جگہ پر تو آپ ہمارے ساتھ ہی ہیں، مثل معنوی مراد لے رہے ہیں، اور اسی مثل سے دوسری جگہ پر مثل سوری لے رہے ہیں. تو پھر یہ تو آپ نے مثل کے دونوں معنوں میں کو مراد لے لیا، اور یہ جائز نہیں. کیوں؟ اذ لا عموم للمشترک اصلا، شروع میں ہم نے ذکر کر دیا عموم میں مشترک مشترک میں عموم جائز نہیں ہے. عموم کیا مانا؟ کہ اس کو عام کر دو، کہ اس کے سارے معنی مراد لے لو، یہ جائز نہیں. بلکہ جب ایک معنی کرینے کی وجہ سے متعین ہو گیا، مثل معنوی ایک جگہ پر آپ بھی لیتے ہو ہم بھی لیتے ہیں،
لہذا پھر فیسقط اعتبار الصورتی، جب ایک جگہ مثل معنوی مراد لے لیا، پھر مثل صوری کا اب اعتبار نہیں کیا جا سکتا، مثل صوری کا اعتبار ساقط ہو جائے گا، یہ اب مراد، ورنہ پھر عموم کیوں، ورنہ پھر دونوں مشترک کے دونوں معنوں کو جمع کرنا لازم آئے گا، حالانکہ لاستحالۃ الجمع، مشترک کے دونوں معنوں کو جمع کرنا محال ہے، ناممکن ہے، پہلے ہم نے ذکر کر دیا تو ضدین ہوتے، دونوں جمع ہو ہی نہیں سکتے، بات ختم ہو گئی، مشترک ختم ہو گیا۔ ہم نے دو قسمیں کہا تھا، مشترک اور معول، ایک قسم مشترک تو ختم ہو گئی، مشترک کی تعریف بھی آ گئی، مشترک کا حکم بھی آ گیا، اور مشترک کی مثالیں بھی آ گئی، سمجھے؟ اب اگلی قسم آ گئی، دو قسموں میں سے ایک قسم مشترک تو ختم ہو گئی، دوسری قسم معول آ گئی، یہی کہا تھا نا فصل فی المشترک والمعول، معول کسے کہتے ہیں، سمجھے؟ معول کی تعریف یاد رکھیے، معول یہ مشترک ہی ہوتا ہے، مشترک کیا ہوتا ہے، معول کیا ہوتا ہے، یہ مشترک ہی ہوتا ہے جس کی ایک جانب کو کسی قرینے کی وجہ سے ترجیح دے دی جاتی، مشترک کے ایک معنی کو کس قرینے کی وجہ سے ترجیح دے دی جاتی ہے نا، تو قبل ترجیح، ترجیح دینے سے پہلے پہلے اس کا نام مشترک ہے، اور ترجیح دینے کے بعد اسی کو معول بولتے ہیں۔ جب ہم نے قرینے کی وجہ سے اور قرینے کی یا کسی دلیل کی وجہ سے مشترک کے کسی ایک معنی کو ترجیح دے دی، اب وہ معول بن گیا، اور جب تک ترجیح نہیں دی تھی اس وقت تک مشترک تھا۔ تو کیا تعریف ہوگی معول کی، کہ معول مشترک ہی ہوتا ہے، سمجھے؟ قبل ترجیح، جب تک ترجیح نہ ملے اس کا نام مشترک ہے، ہاں اگر قرینے وغیرہ کی وجہ سے مشترک کے کسی ایک معنی کو ترجیح دے دی جائے، پھر اس کا نام مشترک نہیں، پھر اس کا نام معول بن جاتا ہے۔ قبل ترجیح مشترک، بعد ترجیح معول، یہ معول کی تعریف آ گئی۔ اب آپ اس کی تعریف دیکھ لیں، ثم اذا، ثم سے یہ معول کی تعریف، ثم اذا ترجح بعض وجوہ المشترک، وجوہ کا معنی یہاں پر معانی جمع ہے نا، وجہ کی جمع، یہاں مراد معنی ہے، معانی، ثم اذا ترجح، پھر جب ترجیح دے دی جائے، ترجح مجہول کا صیغہ، جب ترجیح دے دی جائے اس کو، بعض وجوہ المشترک، مشترک کے کئی معانی میں سے بعض کو، یعنی ایک معنی کو، مشترک کے بہت سے معانی میں سے ایک معنی کو جب ترجیح دے دی جائے، اور کیوں ترجیح دی گئی، بغالب الرأی، ظن غالب کی وجہ سے، کیونکہ کرینہ آ گیا، اور کرینہ، اور کرینے کی وجہ سے ظن غالب یہی کہتا ہے کہ یہی والا معنی مراد ہے، تو جب ظن غالب کی وجہ سے مشترک کے کسی ایک معنی کو ترجیح دے دی جائے، تو ترجیح مل جانے کے بعد یصیر معولا، یہ معول ہو جائے گا، تو قبل ترجیح مشترک، بعد ترجیح معول، یہ تعریف آ گئی۔ اب اس کا حکم کیا ہے، ظاہر اصول فقہ پڑھ رہے ہیں، اس کا حکم بھی بیان کیا جاتا ہے، وحکم المعولی، معول کا حکم کیا ہے، معول کے اوپر بھی وجوب العمل بھی، عمل کرنا واجب ہے معول کے اوپر بھی، لیکن مع احتمال الخطأ، لیکن ساتھ ساتھ غلطی کا امکان موجود ہے، احتمال ہے، کیونکہ ہم کرینے کی وجہ سے ایک معنی کو ترجیح دے رہے ہیں نا، ہو سکتا ہے جو ہم سمجھ رہے ہیں وہ ٹھیک ہی نہ ہو، احتمال تو موجود ہے، اس پر عمل کرنا تو ضروری ہے، لیکن یہ قطعی طور پر نہیں، یہ قطعی نہیں ہے معول، یہ ظنی ہے، کیونکہ غلطی کا احتمال موجود ہے۔ اب ایک مثال دیکھتے ہیں، وَمِثْلُهُ، اس معول کی مثال فی الحکمیاتی، شرعیات میں، یعنی شریعت کے اندر اس کی مثال کیا بنے گی، معول کی، جو ابھی ہم نے تعریف کی، مشترک ہی ہوتا ہے، ترجیح دینے سے پہلے پہلے مشترک، اور ترجیح مل جانے کے بعد معول بن جاتا ہے۔ اس کی مثال شریعت کے اندر یہ بھی بن سکتی ہے، ما قلنا، جو ہم نے یہ کہا ہے، اگلی مثال،
اذا اطلق الثمن فی البیع، ایک آدمی بازار جاتا ہے سودا لینے کے لیے، وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے آپ ایسا کرو، یہ موبائل جو ہے نا مجھے دے دو 10,000 کا، 10,000 کا موبائل لے لیا۔ اب آپ مجھے بتائیں، اب یہ جو 10,000 ہے مشترک ہے، کیوں؟ ایک مانا تو آتا ہے پاکستانی 10,000، وہ انڈیا والے ادھر بھی تو پیسے روپے ہی چل رہے ہیں، وہ بھی تو 10,000 مراد ہو سکتا ہے۔ پھر بنگلہ دیش میں بھی روپے چل رہے ہیں، اب یہ کون؟ افغانستان میں بھی روپے چل رہے ہیں۔ اب یہ افغانی پیسے مراد ہیں، پاکستانی مراد ہیں، یا انڈین مراد ہیں، یہ بنگلہ دیشی مراد ہے؟ کون سے پیسے مراد ہے؟ مشترک ہے کہ بہت سارے معنی ہیں، پاکستانی بھی ہو سکتا ہے 10,000، ہم نے تو نہیں کہا 10,000 پاکستانی کے دو، ہم نے کہا 10,000 کے دے دو، اور یہ مشترک انڈیا والے بھی ہو سکتے ہیں، افغانی بھی ہو سکتے ہیں، پاکستانی بھی ہو سکتے ہیں، سمجھے؟ لیکن کرینہ موجود ہے کہ پاکستانی مراد ہے۔ وہ کرینہ کیا ہے؟ کیونکہ یہاں اکثر چلتے ہی پاکستانی ہیں، سمجھے؟ تو یہ عرف کرینہ بن گیا کہ اکثر چونکہ معروف ہی یہاں پر پاکستانی کرنسی ہے، یہاں غالب چلتی ہی پاکستانی کرنسی ہے، زیادہ یہی چلتی ہے، تو معروف عرف غالب اسی پاکستانی کرنسی کا چلنا، یا پاکستانی کرنسی کا عرف یعنی زیادہ اسی کا چلنا، یہ کرینہ بن گیا یہاں پاکستانی کرنسی مراد، زیادہ پاکستانی 10,000 روپیہ دینا، اب یہ معول بن گیا۔ کرینے کی وجہ سے ایک معنی کو ترجیح دے دی نا، یہ معول بن جائے گا۔ دیکھو، اذا اطلق الثمن فی البیع، بیع میں ثمن کو مطلق رکھا، 10,000 روپے کا موبائل ہے، یہ نہیں ذکر کیا، قید نہیں لگائی کوئی 10,000 پاکستانی یا انڈین یا افغانی، کوئی قید نہیں لگائی، مطلق رکھا۔ اب یہ مشترک ہے ثمن، 10,000 بھی افغانی بھی تو ہو سکتا ہے، وہ بھی پاکستانی بھی ہو سکتا ہے، انڈین بھی ہو سکتا ہے، کئی معنی آ رہے ہیں نہیں آ رہے 10,000 کے، تو مشترک بن گیا، لفظ ایک معنی ہے لیکن کرینہ موجود ہے پاکستانی مراد، کیوں؟ یہاں اکثر چلتا ہی غالب رواج یہ کرینہ، عرف یہ کرینہ بن گیا، تو کانا علی غالب نقد البلد، تو جو شہر میں اکثر کرنسی چلتی ہے وہی مراد ہوگی، وہ کون سی؟ پاکستانی، لیکن مراد تو یہی ہوگی، 10,000 بھی پاکستانی دینا پڑے گا، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی تو احتمال موجود ہے، ہو سکتا ہے اس نے انڈین میں کر لیا ہو سکتا ہے اس کی مراد بنگلہ دیشی ہو، امکان موجود ہے یا نہیں؟ خطا کا ساتھ ساتھ احتمال ضرور موجود ہے، لیکن اب اسی پر عمل کرنا والے پاکستانی ہی دینا پڑے گا۔ تو وہ کہا جائے گا بیٹا ٹھیک ہے تیری نیت وہ ہو سکتی ہے، اور تو نے انڈین کیوں نہیں کہا؟ تجھے نہیں پتا تو پاکستان میں بیٹھا ہے، تجھے نہیں پتا یہاں یہی چلتی ہے، لہذا اسی پر عمل کرنا واجب ہے، اگرچہ خطا کا احتمال بھی موجود ہے۔ لیکن ایک بات ہے، اگر کسی ایسی جگہ پر بیٹھ کر اس نے سودا کیا جہاں ساری کرنسیاں برابر کی چلتی ہیں، کوئی بھی غالب نہیں ہے، جیسے مثال کے طور پر افغانستان میں یہ معاملہ ہوتا رہا، پیچھے تک ہوتا رہا، شاید ابھی بھی ایسا ہی ہے، وہ یہ ہے کہ وہاں پاکستانی کرنسی، انڈین کرنسی، حتیٰ کہ ڈالر، یہ ساری چیزیں برابر کی چل رہی ہیں، سمجھے؟ وہاں وہ انڈین بھی بہت ٹف ہو، وہ بھی کرنسی چل رہی ہے، یہ بھی چل رہی ہے، افغانی بھی چل رہی ہے۔ اب اگر اس نے ادھر موبائل لیا گا 10,000 کا لیا، اب ظاہر ہے جو غالب چلتا ہے وہی مراد ہے، اور غالب ادھر سارے ہی چلتے ہیں، ایک مثال ہے، کوئی بھی ملک ہو سکتا ہے، ایک سمجھانے کے لیے افغانستان میں مثال دے دی، میری اب وہ کون سا 10,000 جو زیادہ چلتا ہے، جو غالب، وہ تو سارے ہی زیادہ چلتے ہیں، برابر کی چوٹ ہے، سارے ہی برابر کے چلتے ہیں، اور کرینہ کسی ایک کا ہے نہیں، کیونکہ غالب رائے جو ہونا یہی کرینہ تھا نا، یہاں تو وہ نہیں، یہاں تو سارے برابر ہیں، تو اس کیس میں بے ہی فاسد ہو جائے گی۔ ظاہرہ وہ کہے گا کہ جی مجھے میں نے تو، جو بائی ہے وہ کہے گا میں نے انڈین کرنسی، کیونکہ ان کی کرنسی سب سے اونچی ہے، ہم یہ انڈین کی پاکستان سے اور افغانستان سے اونچی ہے، اور یہ بائی کہے گا میں نے افغانی دینی ہے کیونکہ وہ کم ہے، وہ لڑائی ہو جائے گی، جھگڑا ہو جائے گا، اور شریعت کو جھگڑا پر، اور کوئی کرینہ موجود نہیں کہ کوئی معنی مراد لے لے، اور جھگڑا شریعت کو بالکل پسند نہیں، لا شریعت کہتی ہے بے ہی فاسد ہوگی، کیونکہ کوئی کرینہ ہے نہیں، لہذا کسی ایک معنی کو ترجیح دے نہیں سکتے،
اور سارے معنی جمع ہو نہیں سکتے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر ایک ہی صورت ہے کہ بہ ہی فاسد کر لو، جیسے پیچھے کہا تھا جب کرینہ نہ ہو کسی ایک معنی کا تو پھر معاملہ ہی فاسد ہو جائے گا، وہی کا وذالک یہ مول ہی کے طریقے سے تو ہم نے ایک کو ترجیح دی تھی، جو غالب چلتا ہے وہ مراد لے لیا تھا، لیکن ولو کانت النقود مختلفتا، اور اگر وہ مختلف کرنسیاں رائج تھی اور برابر کی رائج تھی، اب صبر مبہم ہو گیا، اب کون سا 10,000 افغانی، پاکستانی، انڈین، اور ہر ایک کی مالیت بھی مختلف ہے، کیونکہ مالیت ایک ہو پھر بھی بہ جائے گا، بھی جو مرضی دے دو، مالیت تو ایک جتنی ہے نا، لیکن مالیت فرق اور بہت فرق، ان کی کرنسی تو ہم سے ڈبل ہوگی انڈیا کی، اب وہ بھائی کہے گا مجھے انڈیا والی چاہیے، یہ کہے گا میں نے افغانی دینی ہے، وہ افغانستان میں بیٹھا ہوا ہے، وہ کہے گا وہ بھی تو برابری کی چل رہی ہے ادھر، سمجھے؟ تو کوئی کرینہ موجود نہیں، غالب چلنا وہ کرینہ تھا، یہاں وہ ہے نہیں، تو کرینہ نہیں تو ایک معنی کو ترجیح نہیں دے سکتے، جب ترجیح نہیں ہے تو سارے ہی معنی مراد لے لو مشترک کے اندر، یہ بھی نہیں ہو سکتا، اب ایک ہی صورت رہ گئی، فسد البیع لما ذکرنا، بیع ہی فاسد ہو جائے گی، یہ اوپر بھی ہم نے ذکر کیا مشترک کے سارے معنی مراد دیں گے، جہاں کرینہ نہ ہو معاملہ ہی فاسد ہو جائے، سمجھے؟ یہی وجہ ہے، اس کی پیچھے جو مثال گزری تھی، وَحَمْلُ الْأَقْرَاءِ عَلَى الْحَيْضِ، ہم نے پرو لفظ مشترک تھا، حیض بھی اور طہر دونوں معنی مراد ہو سکتے تھے، تو ہم نے اس سے مراد کیا لیا؟ اس کو محمول کیا حیض پر، کرینے کی وجہ سے، کرینہ کیا تھا؟ ثلاثہ، سمجھے؟ تو تو اس حیض والے معنی کو ترجیح دے دی ایک معنی کو، طہر والے معنی کو چھوڑ دیا، تو ترجیح کے بعد یہ معول بن گیا، یہ بھی معول کی مثال بن گئی، قبل ترجیح عروع کا لفظ مشترک تھا، تو جب کرینہ آ گیا ثلاثہ اور ہم نے ایک معنی کو یعنی حیض والے معنی کو ترجیح دے دی، معول بن گیا، اور اسی طرح خاوند نے 3 طلاقیں دے دی، پیچھے مثال گزری تھی، بیوی اس کے لیے حلال نہیں حتی تنکحہ، یہاں تک کہ نکاح کرے دوسرے شوہر سے، تو تنکحہ کا بھی ہم نے کہا تھا 2 معنی ہیں، ایک معنی اس کا نکاح کرنا عقد، اور دوسرا معنی اس کا وطی کرنا صحبت کرنا، 2 معنی آگے یا نہیں آگے؟ مشترک بن گیا نہیں بن گیا؟ تو ہم نے کیا کہا تھا؟ زوج کا لفظ کرینہ ہے کہ یہاں وطی مراد ہے، کیونکہ نکاح تو زوج سے ہی سمجھ آ رہا ہے، تو یہاں سے بھی نکاح، یہ تو تحصیل حاصل ہے، تو نکاح پہلے ہی حاصل ہو گئے زوج کے لفظ سے، تو دوبارہ سے وہ اس نکاح سے بھی نکاح ہی مراد لینا، ایک چیز پہلے سے ہی حاصل ہے دوبارہ حاصل کرنا، یہ تو فضول ہے، لغو ہے، قرآن مجید میں ایسا نہیں ہو سکتا، وسیع کلام ہے، لہذا زوج کا لفظ کرینہ ہے، تنکحہ سے مراد ہوتی ہے، حالانکہ اس کا معنی نکاح اور عقد بھی آتا تھا، تو کرینے کی وجہ سے جب ہم نے ایک معنی کو متعین کر لیا وطی، تو ترجیح دے دی ایک معنی کو تو معول بن گیا، اور جب تک ترجیح نہیں دی تھی تو مشترک تھا، یہ بھی ایک مثال ہے، آخری مثال آج کے سبق کی، وحمل الکنایات حال مذاکرة الطلاق على الطلاق من هذا القبیل، یہ معول کی آج کی آخری مثال یہ ہے، جھگڑا ہو رہا تھا خاوند بیوی کے درمیان، اس نے کہا 10 سال 15 سال گزر گئے، میں نے دیکھ لیا کہ یہ گاڑی چلنے والی نہیں ہے، یہ ایسے ہی لڑائی ہوتے رہنا ہے، لہٰذا میں نے تیرے ساتھ نہیں رہنا، مجھے طلاق دے، اس نے کہا اچھا طلاق چاہیے، چل تو فارغ ہے، یا کہا چل نکل جا، اب وہ مانگ رہی ہے طلاق، مذاکرہ چل رہا ہے طلاق کا، اس میں وہ لفظ بول رہا ہے کیا؟ فارغ ہے، یا نکل جا، یا چلی جا، یا آزاد ہے، اس قسم کا کوئی کنائی لفظ بول دیا اس نے مذاکرہ طلاق میں، اب تو فارغ ہے، فارغ کا ایک معنی یہ بھی بن سکتا تھا، فارغ کا لفظ یہ کیا ہے؟ مشترک ہے، سمجھے؟ اس کا ایک معنی یہ بھی تو بن سکتا تھا نا، تو کاموں سے فارغ ہے، تجھے میں آج کے بعد تیرے سے بات ہی نہیں کروں گا، تجھے کوئی کام ہی نہیں کہوں گا، سمے تو فارغ ہے ایسے میرے، یہ معنی بھی مراد ہو سکتا تھا، اور یہ معنی بھی ہو سکتا تھا میرے نکاح سے فارغ ہے، 2 معنی بن گئے یا نہیں بن گئے؟ اب مذاکرہ طلاق، اس کا طلاق کی ڈیمانڈ کرنا اور طلاق کا مذاکرہ چلنا، یہ کرینہ ہے کہ فارغ سے مراد طلاق ہی ہے،
تو اس کرینے کی وجہ سے پھر طلاق مراد لے لی جائے گی. لہذا جب یہ کیس قاضی کے پاس جائے گا، قاضی کو وہ بتائے گی میں نے تو اس کو یہ کہا تھا کیا کہ تو مجھے طلاق دے دے. اس نے مجھے کہہ دیا ٹھیک ہے میں نے تجھے فارغ کیا. تو کہ جب مذاکرہ طلاق کا چل رہا تھا تو یہ کرینہ ہے کہ مشترک کا ایک معنی یعنی طلاق والا معنی سمجھے تو پھر طلاق کے اوپر محمول کریں گے. دوسرا کاموں سے فارغ ہے وہ والا معنی مراد نہیں لیں گے. تو قبل القرینہ جب مذاکرہ طلاق کرینہ نہیں تھا تو فارغ مشترک تھا. وہ کہ میری فارغ سے مراد طلاق نہیں تھی، میں تو کاموں سے فارغ مراد لیا تھا. سمجھے؟ ہم کہیں گے ٹھیک ہے نہیں ہوئی طلاق تو قسم اٹھا. وہ قسم اٹھائے گا، ہم کہیں گے نہیں ہوئی طلاق. وہ کہ میری طلاق ہو رہا، ہم کہیں گے ہو گئی طلاق. لیکن جب مذاکرہ چل رہا ہو تو وہ مذاکرہ طلاق وہ کرینہ بن گیا کہ اس کی مراد طلاق کی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ اب اس مذاکرے کی وجہ سے اس فارغ کے لفظ کو طلاق پر محمول کیا جائے. جب طلاق پر ایک معنی مراد لے لیا تو اب یہ معول بن گیا. تو جب تک ایک معنی کو ترجیح نہیں دی تھی تو قبل ترجیح کرینے کی وجہ سے ایک معنی کو ترجیح نہیں دی تھی تو فارغ کا لفظ کیا تھا مشترک. اور جب کرینہ، اور کرینہ ہمارے کیس میں کیا مذاکرہ طلاق، اس کی وجہ سے جب ترجیح دے دی ایک معنی کو طلاق والے پہلو کو تو اب یہ معول بن گیا. من هذا القبیل. یہ دیکھو کنایات، کنائی الفاظ ہے نا، فارغ سری الفاظ میں تو طلاق نہیں دے رہا. کنائی مانا گول مول الفاظ جس میں طلاق بھی مراد ہو سکتی ہے کچھ اور بھی. تو کنائی الفاظ کو محمول کرنا حال مذاکرۃ الطلاق، مذاکرہ طلاق کے وقت، علی الطلاق طلاق پر. اب اس میں دوسرے والا معنی بھی تو بن سکتا تھا، گویا یہ بھی مشترک بن گیا. اب مذاکرہ طلاق کرینہ بن گیا طلاق کا، تو طلاق والے معنی کو ترجیح دے دی تو بعد ترجیح یہ معول بن گیا. لہذا من هذا القبیل، یہ بھی معول کی قبیل سے. مذاکرہ طلاق کرینہ اس کی وجہ سے ایک معنی کو طلاق والے معنی کو ترجیح دے دی، اور مشترک کے ایک معنی کو جب ترجیح دے دی جائے معول بن جاتا ہے. یہ بھی معول کی مثال ہے. سمجھ آئی یا پھر اوپر سے گزر گئی؟ کلیئر ہو گیا؟ اس میں کوئی چیز پوچھنی تو نہیں آپ نے؟ اب آپ نے یوں کرنا ہے کہ یہ والا سبق جو آج کا سبق ہے نا، یہ مجھے ضرور بھیج دینا ہے. کیونکہ کچھ اور بھی میرے ساتھ شریک تھے، میرے دوسرے